نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے سلام کا جواب دیا، کچھ نے نہیں دیا، آواز نہیں پہنچی میرے تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب عقیدت اور احترام کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے اور میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھا، مگر علماء کو نکال کر میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اس درود پاک میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب میں چناب نگر ربوہ، جو اس وقت قادیانیوں کا مرکز ہے پاکستان کے اندر، یہاں سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں، پنڈی بھٹیاں سے چنیوٹ، اور چنیوٹ کے ساتھ چناب نگر ربوہ، جہاں پر میرا سارا خاندان، والدین، سارے رشتہ دار موجود ہیں۔ جب بچپن میں نے وہاں پہ قادیانی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اس درود سے بڑی محبت ہو گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ اس درود سے مجھے اتنی محبت ہوئی کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو سجدے میں جا کر میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور اس درود کی وجہ سے میری جو عشاء کی نماز تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ہو جاتی تھی، اور پھر میں اس میں پوری 17 رکعتیں پڑھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکوں۔ آپ لوگ قادیانی کو کافر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سارے ہی ہاتھ، جس نے نہیں کیا وہ بھی کھڑا کر لے۔ اچھا جی، اب یہ درود جب میں نے پڑھا اس وقت میں قادیانی جماعت میں تھا، یعنی کہاں تھا؟ کفر میں تھا۔ کہاں تھا؟ کفر میں رہ کر میں درود ابراہیمی پڑھتا تھا، اور اللہ نے اس کا صلہ مجھے کیا دیا کہ اللہ کو میرا درود پڑھنا پسند آیا، تو اللہ نے اس کے انعام میں مجھے اس کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، اب بتائیے اس میں کتنی طاقت ہے کہ یہ ایک بندے کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرتا ہے۔ تو سب سے دنیا کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کفر اور اسلام، ایسا ہی ہے نا؟ جو کافر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور جو مسلمان ہیں وہ؟ تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں دنیاوی، وہ تو اس درود کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ درود اس طرح نیت سے اس کا ورد شروع کر دیں تو آپ کے مسئلے حل ہو سکتے کہ نہیں؟ جلدی ہوں گے نا؟ تو کوشش کیجئے اس درود کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، جہاں کہیں بیٹھے ہوں، بلکہ دوستوں کو بھی بتائیے کہ اس کا ورد کریں، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے کہاں سے مشکل والے کام اللہ حل کر دے گا۔ چناب نگر ربوہ اس وقت پاکستان کا مرکز ہے، اور جتنے قادیانی پاکستان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص کر کے اپنے مذہب کی، ان کا ایک جامعہ بنا ہے، جامعہ خدام الاحمدیہ چناب نگر ربوہ میں۔ وہاں ان کو 7 سال کا کورس کرایا جاتا ہے، 5 سال کا کورس کرایا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر ان کے جو بڑے بنتے ہیں ان کو وہ مربی کہتے ہیں، جو پھر پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اپنے مذہب کی۔ مگر جہاں یہ مربی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جو میرے جیسا بندہ جس نے اس مدرسے سے تعلیم نہیں حاصل کی قادیانیوں کے، ان کے ذمہ بھی کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ڈیوٹی ہے کہ ان کو بچپن سے یہ بات سکھلا دی جاتی ہے، پڑھا دی جاتی ہے، ان کے دماغوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ شاید ہم اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتاتے، اور یقیناً نہیں بتائی ہوگی، اور وہ مقصد کیا ہے؟ قادیانی اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی
کا ایک مقصد ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک مسلمان کو قادیانی کرنا ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کافر کو مسلمان کرنا ہے؟ نہیں دی۔ اب یہ تعلیم قادیانی کیوں دیتا ہے، ہم کیوں نہیں دیتے؟ اگر وہ قادیانی کسی بندے کو قادیانی کر لیتا ہے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ بولتے نہیں ہو یار، یار بولا تو کرو یار، جواب تو دیا کرو، کہ جواب دینے سے منع کر دیا ہے، جا پھر ساڈے لو جواب ہی ہے، ایویں تے نہیں، چلو اچھا جی۔ اب وہ قادیانی کسی کو قادیانی کر لے، اس کو کوئی اجر اس دنیا میں نہیں ملے گا، مگر وہ تبلیغ کرتا ہے کیونکہ اسے بچپن میں سکھا دیا۔ اگر ہم کسی کافر کو مسلمان کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جنت اچ کے جہنم اچ؟ تے جڑے جنت اچ کہندے نے ہاتھ کھڑا کر کے دسو مینوں، سستیاں تے اترن تہاڈیاں بھی تے میریاں بھی ساریاں دی رل کے۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم کسی کو مسلمان کریں تو ہمارے لیے اللہ کے فضل سے، اور وہ جو مسلمان ہوا اس کے لیے، تو اس کا مطلب ہے دونوں احباب کو وہ درجے ملیں گے، مگر کوشش پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک۔ میں اپنا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت درود پاک کے ذریعے تو دی، مگر میں گھر سے نکلا، چونکہ میں بھی عزم لے کے نکلا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک مسلمان کو قادیانی کروں گا۔ میں نے ایک بندے کو دعوت دی، اس نے مجھے دعوت دی، مگر مجھے بچپن سے اس تربیت کے اندر میری پرورش ہوئی کہ مجھے پتا تھا میں نے مسلمان سے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا داؤ پیچ لگانے ہیں اس کے ساتھ، کس طرح اس کو میں نے اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ وہ میں نے اس کو جال میں پھنسانا شروع کیا۔ اس بندے کو کوئی کام پڑ گیا، 3-4 دن کے لیے اسے کہیں جانا پڑ گیا۔ اس نے جاتے جاتے یہ کیا کہ ایک ایسی کتاب مجھے دی جو میں دیکھتا ہوں صرف مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے، گھر میں نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن تو گھروں میں پڑھا جاتا ہے نا، کہ نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے نا، مگر وہ کتاب ایسی ہے جو صرف مدرسوں میں لوگ پڑھتے ہیں، گھر میں نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں ان کو شوق نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ وہ کتاب تھی صحیح بخاری۔ پڑھنی چاہیے؟ ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ بہرحال وہ کتاب اس نے مجھے دی اور اس نے کہا بھائی شمس الدین اس کو پڑھیں، میں 3-4 دن کے بعد واپس آؤں گا، جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی ہے وہیں سے شروع کریں گے۔ میں بخاری شریف لے کے گھر چلا گیا۔ میں نے جا کے اپنے گھر والی سے کہا، میں نے کہا یار اس میں سے مجھے روزانہ 2-4 حدیثیں تم سنا دیا کرنا، جس دن تم تھکی ہوئی تو میں تمہیں سنا دیا کروں گا۔ یہ ہمارے گھر میں سلسلہ شروع ہو گیا اور یقین کیجئے بڑا مزہ آیا، ایمان تازہ ہوا، پتہ چلا دین ہے کیا۔ قرآن کے ساتھ اگر آپ حدیث کا بھی مطالعہ کریں نا تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب پڑھتے پڑھتے میں ایک ایسی حدیث مبارکہ پہ پہنچا جہاں پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر یہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ ایسا ہے نا، علماء کرام جانتے ہیں، حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے بخاری شریف کی جلد دوم تھی اور حدیث نمبر تھی 666۔ جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی، یہ میرے حدیث پڑھنے سے آپ میں کوئی بندہ پریشان ہوا ہے؟ کوئی پریشان ہوا ہے کہ خوش ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، آپ نے سنی، میں نے سنائی، ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ملا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ عجیب ماجرا ہے۔ اب میری پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میرا تعلق قادیانی جماعت سے تھا، اور قادیانی جماعت کے اندر یہ عقیدہ ان کے دماغوں میں گھول کر ڈال دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جس کا عقیدہ ہے وہ آئیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ۔ اب مجھے تو پتا تھا کہ اس قسم کے ساتھ ساتھ
جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتاب میں قسم کھائی ہے، اور مرزا قادیانی قسم کھا کے کہتا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے، اور پوری قادیانی اس بات پہ یقین نہیں، ایمان رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی، جن کو پورے نبیوں کا سردار بنایا، جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، جن کے حسن کی اللہ نے قرآن میں تعریفیں کی، اگر وہ قسم نہ بھی کھاتے تو مسلمان اعتبار کرتا کہ نہ کرتا؟ تو قسم جب کھا لی گئی تو اس کا مطلب ہے اس میں ہمیں شک کرنے کی گنجائش ہے؟ ویسے بھی نہیں ہے، مگر قسم زور دیتی ہے کسی بات کو یقین دلانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، یہاں سے میں نے اپنی ریسرچ شروع کی۔ یہ حدیث مبارکہ تھی میرے قبول اسلام کا سب سے بڑا سبب۔ یہاں سے ریسرچ شروع کی اور کرتے کرتے الحمدللہ ایک دن ایسا آ گیا کہ میں نے 26 فروری 2013 لاہور ایوان اقبال میں مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں فتح مبینہ کانفرنس ہوتی ہے، اس میں میں نے اپنا اعلان کیا کہ آج کے بعد میرا قادیانی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرزا غلام قادیانی کی غلامی سے نکال کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرما دی ہے، تو اس طرح اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی۔ مگر یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی، وہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ آسانی والا معاملہ یہ کیا کہ اللہ نے جو مجھے اکابرین عطا کیے، جنہوں نے میری پرورش کی، جنہوں نے میری تربیت کی۔ ابھی دیکھیے کیسی بات ہے کہ میں نے کس کا نام لیا؟ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا نام لیا، ان کے بیٹے دیکھیں آگے ماشاءاللہ مولانا الیاس صاحب، دیکھیں کیسی بات ہے، کیسی برکتیں ہیں ان کی۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے مجھ پہ یہ خاص کرم کیا کہ اللہ نے جو مجھے قابرین عطا فرمائے، انہوں نے میری تربیت کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک 450 کے قریب قادیانی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ 11ویں محرم کو ایک قادیانی ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا، 21 محرم کو ایک اور قادیانی نے اسلام قبول کیا۔ اس کانفرنس کی برکت سے 3 دن پہلے ایک قادیانی نے اور اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیو، ہمیں محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امت پیدا کی ہے نا، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی ہے، اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ آپ روپیہ پیسہ کمائیں، گاڑی نوکر چاکر، یہ بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے بے دین ہو رہا ہے، اس کو بھی لے کے آنا ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بچھڑ کر چلے گئے، مرزا غلام قادیانی کی بیعت میں چلے گئے، اس کو ماننا شروع کر دیا، ان کو کون اس طرف لے کے آئے گا؟ عیسائی لے کے آئیں گے؟ کون لائے گا؟ مگر ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے پاس لاہور 3 بندے آئے، جب وہ آ کے بیٹھے، اس مجمع میں سارے مسلمان ہیں، جو مسلمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3 بندے میرے گھر آتے ہیں، ٹائم لے کر آ کے بیٹھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں اپنا تعارف کروا دیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میرا یہ نام ہے اور میں مسلمان ہوں، دوسرا کہتا ہے میرا یہ نام ہے اور میں مسلمان ہوں، تیسرے کی طرف باری آتی ہے، وہ کہتا ہے جی اس کا یہ نام ہے اور یہ ہمارا کولیگ ہے، ہمارے دفتر میں کام کرتا ہے اور یہ قادیانی ہے۔ 2 مسلمان، ایک۔ میں نے کہا مدعا بیان کریں، کیا کہنا ہے؟
کہنے لگے جی یہ ہمیں تبلیغ کرتا ہے قادیانی. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ کرتا ہے تو آپ بھی کریں, حق ہے کہ نہیں؟ آگے سے انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں, مگر جب میں نے یہ بات کہی تو آگے سے کہنے لگے ہمیں تبلیغ کرنی نہیں آتی. اللہ اکبر. مسلمان کیا کہتا ہے؟ اور قادیانی کو تبلیغ کرنی, قادیانی کو آتی ہے, قادیانی تبلیغ کرتا ہے, مسلمان کہتا ہے مجھے کرنی نہیں آتی, اور پھر کہتا کیا میں مسلمان ہوں. ہائے ہائے, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہمیں تبلیغ نہیں کرنی آتی. ہو بندہ مسلمان اسے تبلیغ نہ آئے. کن کی کمزوریاں ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر کمزوری رہ گئی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی جو ہمارے بڑے ہمیں دیتے آئے ہیں. قادیانیوں کو ہر وہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ مسلمان سے کہاں کہاں تم نے فراڈ لگانا ہے, کہاں کہاں تم نے جھوٹ بولنا ہے. تو مسلمان کو سچ تو آنا چاہیے کہ نہیں؟ باہر کیا بات آگے چلاتا ہوں تھوڑی سی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ صحیح جگہ آگے ہیں, یہ کیس میرا ہی ہے. بہرحال اس سے جو بھی میری بات ہوئی, اسی باتوں کے دوران میں نے پوچھا آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک ادارہ ہے سافٹ ویئر کا, اس کے ہیڈ آفس میں کام کرتے ہیں. میں نے کہا ہیڈ آفس میں کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے 23 لوگ ہیں تقریباً, 22 یا 23 بتائے انہوں نے, اللہ کمی بیشی معاف کرے. میں نے کہا کتنے مسلمان کتنے قادیانی؟ کہنے لگا 22 مسلمان 1 قادیانی. میں نے کہا تبلیغ کتنے کرتے ہیں اس کو؟ کہنے لگے یہی کرتا ہے ہمیں. قادیانی تبلیغ کرے اس پہ پرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھ بچے کو پتا, چھوٹے سے کو پتا ہوتا ہے, قادیانی کو بھی پتا ہے نا کہ پرچہ ہوتا ہے, مگر وہ اس پرچے کی پرواہ نہیں کرتا. اسے پتا ہے میرا جیل چلا جاؤں کہ نہیں جا سکتا, وہ پرواہ نہیں کرتا جیل جانے کی بھی. وہ 22 یا 23 مسلمانوں میں رہ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے بچپن میں سکھا دیا گیا. ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. اگر ہم دیکھیں نا یہ بچہ جو بول رہا ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے نا, اب ساری زندگی اس کو یاد رہے گا, مگر ہم نے اس کی آگے تربیت نہیں کرنی. ہمیں اسے بتانا چاہیے ختم نبوت ہے کیا, اور اس پہ کام کیسے کرنا ہے. چھوٹی عمر میں پتہ چلے گا تو کیا بڑا ہو کے وہ کام نہیں کرے گا. میرے بھائیو, 22 مسلمانوں کے درمیان 1 قادیانی اور وہ تبلیغ کرتا ہے. 22 مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ ہیں. قادیانی صبح آفس جاتا ہے, حاضری لگاتا ہے, شام کو گھر چلا جاتا ہے, مہینے بعد تنخواہ لے لیتا ہے جتنی اس کی ہے. مسلمان بھی یہی کام کرتا ہے, حاضری لگاتا ہے, شام کو گھر جاتا ہے, مہینے بعد تنخواہ لے لیتا ہے. اب بتائیے قادیانی ایک کام زیادہ کرتا ہے اپنے دفتر کے اندر, اور وہ کیا ہے؟ حالانکہ حق ہمارا ہے. اللہ نے حق کس کو دیا؟ ہمیں دیا, مگر ہم حق ادا, سچ تو یہ ہے کہ ہم حق ادا کرنا چاہیے. چلیں اب میں آپ کو ایک اور اینگل سے یہی بات سمجھاتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے. کل کو وہ قادیانی بھی اپنی زندگی پوری کر کے مر گیا, مسلمان بھی مر گئے. روزے محشر کو اللہ سب کو اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ قادیانی کو بھی اٹھائیں گے. جب روزے محشر ہوگا, اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے, اس کو جہنم میں ڈال دو, اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے, رسول مانا ہے. تو فرشتے لے کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور اگر وہاں پہ, میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ قادیانی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دے, یا اللہ میری التجا سن لے, اور اللہ سن بھی لے, اور وہ کہہ دے یا اللہ تیرے 22 یا 23 مسلمانوں کے درمیان میں نے 3 سال کام کیا ہے, تیرے کسی مسلمان نے مجھے تبلیغ ہی نہیں کی. میرے بھائیو, تو اگر اللہ نے کہہ دی نا جلال میں آ کے ذرا ان کو بھی نظارہ کرا دو, تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا بنے گا ہمارا؟ ہمیں اپنے گرد و نواح میں دیکھنا ہے, ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا ہے. شاہ کوٹ کے اندر ایک امام مسجد تھے, ان کا والد قادیانی ہو گیا بڑھاپے کی عمر میں. لاہور کے اندر ایک لڑکا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا, سی اے کرنے کے لیے آیا. سی اے کی ڈگری کرنے کے لیے کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. وہ لڑکا قادیانی ہو گیا.
اور کیا کس نے یونیورسٹی کے اندر اس لڑکے کو قادیانی؟ ایک لڑکی نے مسلمان لڑکے کو قادیانی کیا۔ شاہ کوٹ کے اندر امام مسجد ختم نبوت کا کام کرنے والا، اس کا باپ قادیانی ہو جاتا ہے، ایک بابے نے اس کو قادیانی کیا۔ ڈیرہ غازی خان کے اندر، اب تو خیر وہ لاہور میں آگے ہیں، اس عورت نے خود مجھے بتایا اور روتے ہوئے بتایا کہ بیٹا میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد عورتوں کو قادیانی کیا ہے، آج بھی زندہ موجود ہے، وہ اسلام لے آئی ہے، مگر روتی اس وجہ سے ہے کہ جن کو میں نے اس کفر میں دھکیل دیا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اس سے سمجھ آئی ایک بات کہ قادیانی لڑکیاں بھی تبلیغ کرتی ہیں، قادیانی لڑکے بھی تبلیغ کرتے ہیں، قادیانی کے بابے بھی تبلیغ کرتے ہیں، اور قادیانیوں کی عورتیں بھی تبلیغ کرتی ہیں۔ میرے بھائی سوچیے تو صحیح، ہم کہاں پہ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو لڑکا لاہور یونیورسٹی میں ہوا یہ قادیانی، اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں قادیانی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے قادیانیوں کے بارے میں بات کرنے کی؟ کیا وہ لڑکا گاؤں سے جہاں سے گیا، ہو سکتا ہے وہاں بھی قادیانی نہ ہو، وہاں لوگوں نے ختم نبوت کے مفہوم کو نہ سمجھا ہو، وہاں پہ صحیح طرح لوگوں نے توجہ نہ دی ہو، مجلس میں آئے ہیں، علامہ صاحب آئے ہیں، وہ بیچارے آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں ختم نبوت ہے کیا، آپ کے خیال کہیں اور ہیں، آپ کہیں مصروف ہیں، بات نہیں سمجھی۔ مگر جب کوئی اپنا قادیانی ہو جاتا پھر سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے چنیوٹ مدرسے فون کرتے ہیں کہ جی بندہ بھیجے جی وہ قادیانی سے گفتگو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں آج اس چیز کو اگر ہم نے نہ پکڑا تو ہمارے میں سے بھی کوئی نہ کوئی بچہ ان کے شکنجے میں چلا جائے گا، اور جب چلا جاتا ہے پھر میں نے ان ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ لڑکا قادیانی ہوا، اس نے آگے سے تبلیغ کی، اس نے اپنے بھائی کو بھی قادیانی کیا۔ اس کا بھائی اپنے بیوی بچے کو کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ وہ آج بھی بیوی اپنے اسلام پہ قائم دائم ہے، اور 7 سال ہو گئے ہیں۔ بندہ باہر کے ملک چلا گیا، بیوی بچے یہیں پر ہیں، وہ کہتا ہے مجھے کاغذ مل گئے ہیں باہر کے، میں تمہیں باہر بلا سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ قادیانی قبول کرو پھر میں بلاتا ہوں، ورنہ میں باہر شادی کروں تو میں خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ میرے بھائیو یہ گھر اجڑا ہے کہ بسا ہے؟ اجڑا ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں۔ اس گھر کو اجڑنے کا سبب کیا ہے؟ کہ یونیورسٹی میں لڑکا قادیانی ہوا، لڑکی کی وجہ سے، آگے تو اس نے بھائی کو کیا، اب بچے یہاں پہ ہیں باپ کے پیار سے۔ بہرحال مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، اگر ہمارے علاقے میں قادیانی نہیں ہے تو باہر قادیانی ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہیں۔ گجرانوالہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ قریب ہے نا؟ آج سے کچھ 4 سال پہلے 20واں روزہ رمضان کا سرگودا میں افطاری کر رہا تھا، وہاں بھی ختم کا کورس تھا۔ افطاری کے ٹائم پہ مجھے فون آیا بندے کا، تو مجھے کہنے لگا جی میں نے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ملیں گے، اپنا تعارف کروائیے۔ اس نے کہا جی میں گجرانوالہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے ذہن میں تھا شاید قادیانی ہے، اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں مگر آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے قاری محمد رفیق صاحب ہیں لاہور میں، اس وقت ان کی وہاں پہ میری رہائش تھی، میں نے اس کو اس مسجد میں بلا لیا قاری صاحب کی۔ وہ دوپہر کو آ گیا، آ کے بیٹھا، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ، تو مجھے کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک وہ باربیکیو کا کام کرتا ہے، تو کہنے لگا میرے پاس ایک کسٹمر میرا آتا ہے، گاہک آتا ہے، وہ مجھ سے چیزیں لے کے جاتا ہے، کبھی ڈیلیوری گھر بھی منگوا لیتا ہے چیزوں کی۔ تو ایک دن اسے گھر اس نے مجھے بلایا کہ بھئی یہ تکے شکے سارے کچھ لے کے آ جو۔ کہتا میں جب وہاں گیا تو وہ گھر میں اکیلا تھا، اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ اب یہ دیکھیے کس طرح لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ اس نے اس کو کہا، اس کو ساتھ کھانا کھلایا، اس نے کہا یار میں جب روزانہ یہاں سے گزر کے گھر آتا ہوں، تم جناب وہ گرمی میں کھڑے ہوتے ہو، پسینہ تمہیں آیا ہوتا ہے، تو تمہیں کام تو سارا آتا ہے، مگر تمہارے کام کی ڈیمانڈ پاکستان میں اتنی نہیں ہے، تمہارے اس کام کی ڈیمانڈ باہر کے ملک میں زیادہ ہے، تو تم ایسا کرو تم باہر کے ملک جا کے کام کرو۔ اس نے کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیسے باہر چلا جاؤں گا؟ اس نے کہا ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اب اس نے کہا ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اب اس نے پوچھا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا جی ہم احمدی ہیں،
تو اس نے کہا جیسے اسلام میں کوئی فرقے ہیں اس طرح یہ بھی ایک فرقہ احمدی فرقہ ہوگا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ وہاں سے آ گیا، اس نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں۔ جب وہ آ گیا اس نے اپنے کسی دوست سے بات کی، وہ دوست کے پاس کہیں سے میرا یوٹیوب سے نمبر اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا محفوظ کر کے، اس نے اس کو نمبر دیا میرا، اس نے کہا یار اس بندے سے مل لو۔ وہ جب مجھ سے ملا اس نے مجھے سٹوری سنائی، تو پھر میں نے قادیانی کتب نکال کے اس کو سارے مرزا قادیانی کے کفر دکھائے۔ اسے یہ بھی میں نے دکھایا، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں زناکار کسبی عورتیں تھیں۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ ایک کنجری آ کر ان کے سر پر اپنے ناپاک کمائی سے تیل ملا کرتی تھی۔ میں نے جب یہ سارے واقعات سنائے تو سامنے بیٹھا تھا، میں بھی نیچے بیٹھا، اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا اور میں نے کہا بھائی گناہ گار نہ کر مجھے۔ تو جناب معافیہ مانگ لیا، کہنے لگا جی آپ نے تو میرا ایمان بچا دیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے، یہ احمدی لوگ ہیں۔ تو بہرحال اس نے توبہ کی کہ آئندہ سے میں اس سے ملوں گا بھی نہیں، نہ میں اس کے گھر ڈلیوری لے کے جاؤں گا۔ میں نے اور قاری صاحب نے کہا تم رک جاؤ یہاں پہ افطاری کر کے جانا، 3 بج گئے ہیں۔ یقین کی جب اس نے یہ کہا نا ہمیں کہ میں افطاری نہیں قاری صاحب کر سکتا کیونکہ میں نے جا کے تراویحیں پڑھانی ہیں، تو میں اور حیران ہو گیا، دیکھو حافظ قرآن ہمارا لڑکا اور قادیانی اسے ڈورے ڈال رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بڑی ضرورت ہے اس چیز کی ہمیں کہ ہم اس ختم نبوت کے پیغام کو ایک ایک بندے تک پہنچائیں۔ ٹائم دس میں کلوز کر لیں، تاکہ پتہ میں پھر شروع ہونا دے۔ اچھا جی، بہت سارے واقعات میں بیچ میں کیونکہ حضرت مولانا صاحب آ گئے ہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی، موسم ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو تفصیل سے قادیانیت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ نے مولانا صاحب سے رابطہ کرنا اگر میری باتیں سننی ہیں۔ بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں جس میں کوئی مناظرے بھی ہیں اور بھی گفتگو ہیں، مگر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جب تک میں قادیانی رہا، ہر قادیانی، یہ بات چل رہی تھی نا پہلے بھی کہ وہ قادیانی بھی تنخواہ لیتا ہے، مسلمان بھی تنخواہ لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مگر میں نے آپ کو صرف تبلیغ کا رنگ بتایا کہ قادیانی تبلیغ کرتا ہے، ہم تبلیغ، ہمارے تبلیغی جماعت ماشاءاللہ بڑا کام کر رہی ہے، مگر ہمیں ختم نبوت پہ کام کرنا ہے۔ وہ اپنا علیحدہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنا ختم نبوت والے علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک بات میں کرنا چاہتا تھا مگر میں نے کہا چلے آخر میں آپ سے کروں گا۔ قادیانی ایک اور بھی کام کرتا ہے جب تنخواہ لیتا ہے، 2 کام کرتے ہیں۔ دوسرا کام یہ وہ کرتا ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے جتنی اس کی تنخواہ ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، اگر دکان میں سے کمائی 10,000 آتی ہے، 20,000 آتی، کاروبار کرتا ہے، ڈاکٹر انجینئر، جو بھی شخص جو قادیانی ہے وہ اپنی قادیانی جماعت کو 1/10 حصہ چندہ بھی دیتا ہے۔ کتنا؟ 1/10۔ مثلا اگر اس بندے کی تنخواہ 50,000 ہے تو وہ کتنا بنے گا؟ 5,000۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ سال میں دیتا ہے، سال میں نہیں دیتا، تنخواہ جب لیتا ہے ہر مہینے تو پھر چندہ بھی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں قادیانی اپنی کمائی کا 10% قادیانی مذہب کے لیے استعمال کرتا ہے اور ہر مہینے کرتا ہے۔ اگر اتنا مجمع بیٹھا ہو قادیانیوں کا تو میں پوچھوں کون دیتا ہے 10% چندہ، تو تقریباً 99% ہاتھ اوپر ہوں گے کہ ہم دیتے ہیں۔ اور اگر میں یہ مسلمانوں کے مجمع سے پوچھوں کہ آپ ہر مہینے تنخواہ لیتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا آپ ہر مہینے ختم نبوت کو یا اسلام کے نام پہ چندہ دیتے ہیں؟ شرط ہر مہینے کی ہے۔ دیتے تو ضرور ہوں گے، بہت دیتے ہوں گے، مگر جس طرح وہ دیتے ہر مہینے 10%، کیا ہم دیتے ہیں؟ وہ جو 10% دے رہے ہیں اس کا اجر ملے گا دنیا میں، آخرت میں؟ اور اگر ہم دیں گے تو پھر ہمیں دینا چاہیے کہ ان کو دینا چاہیے؟ ہمیں دینا چاہیے نا۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں آج سے 10% یا کم نہیں دیا جائے گا، آپ سے نہیں دیا جانا، چونکہ ہاں نہیں دیا جانا، مجھے پتہ ہے نا، کیونکہ ان کی جماعت انگوٹھا رکھ کے نکالتی ہے۔ ایک بندہ ریڑھی چلاتا ہے، وہ اسے بھی چندہ لیتے ہیں 10%، پتہ ہے آپ کو؟ ریڑھی چلانے والا بھی چندہ دیتا ہے۔
تو کوشش کیجئے اللہ جتنی توفیق دے اسلام پہ خرچ کیجئے. پھر انشاءاللہ باقی باتیں آپ سے بعد میں ہوں گی. بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا, ابھی تو آگے جو میری کارگزاری ہے وہ تو رہ گئی ہے, تو پھر انشاءاللہ اگر کسی ساتھی نے کوئی قادیانیت کے بارے میں کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہو تو میں 1 منٹ پانی پی لوں, آپ وہ سوال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, تاج تخت ختم نبوت. اچھا جی, مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو ختم نبوت سے کتنی محبت ہے, یا جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. تو یہ جلد مجھے مولانا گلزار صاحب بتا دیں گے کہ وہ لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کورس رکھنا جی, واہ سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. لوگ تو انشاءاللہ ضرور یاد کریں گے سر آپ کو. صرف یہ بتائیں اپنے انداز میں کہ شاید دوبارہ ملاقات اتنے مجمع میں ہو یا نہ ہو, لیکن صرف اتنا ضرور بتا دیجیے کہ قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کا جس طرح آپ نے میکل کو بتائے ہیں, اسی طرح اسلام کے مطابق کوئی طریقہ جو آپ کے, کیونکہ آپ کا اس مسئلے میں ایک تجربہ ہے, آسان لفظوں میں کوئی آپ ایسا طریقہ بتائیں کہ ان کو تبلیغ کرنے کا کیا طریقہ اور کیسا انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, برحال مختصر بتا دیتا ہوں. بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب ہم جب کورس کرائیں گے اس میں دیں گے, کیونکہ یہ تفصیل طلب ہے. قادیانی جو ہے یہ 125 سال سے چلتے آ رہے ہیں, تو اگر میں کہہ دوں نا کہ ان کو تبلیغ ایسے کرنی ہے, بس آپ کے لیے اتنا ضروری ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سنا نہیں سکا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے. آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے تبلیغ ضروری ہے جو بندے تبلیغ کرنے کا فن جانتے ہیں, جو بندے دعوت دینے کا فن جانتے ہیں. ورنہ باقی تمام احباب کے لیے ہمارے علماء اکرام نے یہی فرمایا ہے کہ باقی حضرات جو ہیں وہ قادیانیت سے بائیکاٹ رکھیں گے. کیا کریں گے؟ اور قادیانی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں گے. عام بندے کے لیے یہ, کیونکہ عام بندہ دیکھیں ابھی یہاں پہ باہر کوئی کہہ دے جی سانپ نکل آیا ہے, آپ لوگ اس کو مارنے تو جائیں گے, کوئی پکڑنے بھی جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. جس کے ہاتھ میں جو ہے گا وہ مارنے کی کوشش کرے گا. تو جو ماہر ہوگا وہ کہہ دے گا سارے پرے ہٹ جو بھائی میرا کام میں تو ڈنگ کرنا جاننا, میں نے پھڑنا جاننا, وہ پھڑ لے گا نا. اب اس نے سیکھا ہوگا نا, کچھ ٹائم لگایا, تو اسی لیے آپ کے لیے ٹائم لگانا ضروری ہے. اور جو حضرات دوسرے ہیں ان کے لیے وہی ہے کہ وہ سانپ سے بائیکاٹ کریں گے تاکہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور خالی سانپ کو نہیں, جہاں پتہ چل جائے نا کہ اس کی یہ رہنے کی جگہ ہے, اس سے بھی ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. تو اس طرح جو قادیانیوں کی مصنوعات ہے ہم نے اس کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے. تو ایسا نہ کر لیں میں اس سیٹ سے اٹھوں تو جو قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہے, صرف اس لیے ہمارے کہنے پہ نہیں کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ اسی ضروری ہے کہ جب آپ قادیانی مصنوعات استعمال کرتے ہیں نا تو قادیانی جماعت کو اس میں سے فائدہ ہوتا ہے. اس فائدے میں سے پھر وہ چندہ دیتے ہیں قادیانی جماعت کو, اور قادیانی جماعت ان چندوں میں سے کتابیں چھاپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اس قسم کی انبیاء کے بارے میں باتیں لکھتے ہیں. تو جو دل کے ساتھ یہ چاہے کہ میں قادیانیوں سے اور قادیانی مصنوعات سے بائیکاٹ کروں گا وہ میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کرے. نعرہ تکبیر. حضرت کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دیں. بس حضرت ٹائم تھوڑا, حضرت نے اپنے مولانا